بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عالیہ نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اسکارپیو کے حوالے سے، ان کی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے۔ یہ میری کتاب ہے آپ کی شناخت آپ کا برج۔ یہ میں نے نیچے نمبر تو دیے ہیں، اگر وہاں اویلیبل نہیں ہے تو آپ میسج کر دیجئے، میں نوٹ کر لوں گی، وہاں سے آپ کو مل جائے گی۔ اس میں یہ ریسرچ بک ہے، ایکچولی میرا ریسرچ پیپر ہے جس میں میں نے ہر اسٹرالوجی کے بارے میں ڈفرینٹ طریقے سے اسٹرالوجیکل سائن کے بارے میں لکھا ہے، اور یہ میری ٹیرو کارڈز پر ہے، کیونکہ آج اس کو بھی میں نے آپ کے ساتھ اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے۔ اس میں بھی ایک چیز ہے جو ڈسکس کرنی ہے اسکارپیو کے حوالے سے، تو اس لیے یہ دونوں کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں۔ یہ دونوں ہی اویلیبل ہیں، پی ڈی ایف میں بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آپ کو پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو اردو ڈائجسٹ کے فیس بک پر چلے جائیے، وہاں پر مل جائے گی آپ کو۔ جہانگیر سنس والوں کو کال کر لیجئے، ان سے بھی مل جائے گی، اور اگر نہیں ملتی تو آپ مجھے میسج کر دیجئے، چینل پر ہی میسج کر دیجئے، میں وہاں پر آپ کو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال دوں گی۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عقرب کے حوالے سے۔ عقرب کا جو جس کے کمپیٹیبلٹی ہم ڈسکس کریں گے۔ عقرب کے حوالے سے میں نے جب یہ ریسرچ کر رہی تھی تو ایک شعر مجھے یاد آیا جو میں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں لکھا ہے، جو ان کو ایکسپلین کرتا ہے، ان کی پوری پرسنالٹی کو ایکسپلین کرتا ہے ہمارے عقرب دوستوں کی۔ شعر ہے جگر مراد آبادی کا۔ وہ کہتے ہیں کہ خاطر میں ایسے ویسوں کو لائی نہ آج تک، خاطر میں ایسے ویسوں کو لائی نہ آج تک، اونچی ہے کس قدر تیری نیچی نگاہ بھی، اونچی ہے کس قدر تیری نیچی نگاہ بھی۔ کہ یہ ایسی ویسے تو ہے ہی نہیں نا، یہ تو بہت خاص، بہت اونچے، بہت اسٹرانگ، بہت اسپیشل لوگ ہیں۔ اگر تو آپ کو اپنی تاریخ پیدائش پتہ ہے تو 24 اکتوبر سے 23 نومبر یہ اسکارپیو ٹائم ہے، اور جو لوگ 24 اکتوبر یا 23 نومبر کو پیدا ہوتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرنیٹ پر اپنا ٹائم آف برتھ ڈال کر تو اپنا سن پتہ کر لیں۔ کسپ جو ہوتا ہے وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے ہوتا ہے۔ اب جیسے یہ دروازے سے آپ گزر ہے، یا آپ دروازے کے اندر ہیں یا آپ دروازے کے باہر ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ہوگا نا، چوکھٹ کے اندر ہوں گے تو وہ 2 گھنٹے ہوتا ہے۔ لہٰذا سن جس گھر میں ہوتا ہے، سن پیورلی اسی گھر میں ہوتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیجئے گا، انٹرنیٹ سے آپ کو پتہ چل جائے گا، ٹائم آف برتھ سے پتہ چل جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم نہیں ہے تو پھر آپ وہ لوگ جن کا نام نون، یہ یا واو سے شروع ہوتا ہے، نون، یہ اور واو، ان کا نمبر بھی، ان کا برج بھی عقرب ہی بنتا ہے۔ نام سے ہم کہتے ہیں، اگر آپ کا نام جیسے میرا این سے شروع ہوتا ہے، عالیہ میرا نام ہے، تو پھر میرا برج حمل بنتا ہے نام کے حوالے سے۔ تو اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے نون سے یا یہ سے، YNYW، تو پھر آپ عقرب ہی بنتے ہیں۔ ہم نے عقرب میں بہت ڈیٹیل میں بات کر لی ہے، آج ہم بات کریں گے اس کی کمپیٹیبلٹی پر۔ اسکارپیو کی کمپیٹیبلٹی بہت مشکل ہے۔ اس کو ریسرچ کرتے وقت کبھی مجھے بہت ہنسی آتی تھی اور بڑی حیرت بھی ہوتی تھی کہ اسکارپیو کے لیے کتنا مشکل ہے، اور باقی لوگوں کے لیے بھی کتنا مشکل ہے ایک اسکارپیو کو برداشت کرنا اور اسکارپیو کے ساتھ چلنا، کیونکہ جو انسان بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، سالڈ ہوتا ہے، اس کی اوپینین ہوتی ہے، اور پھر وہ بھیدی ہے، وہ مخبر ہے، اسے راز جاننے کا شوق ہے، اس کو جاننے کا شوق ہے، ہر سب کچھ جاننے کا شوق ہے دوسرے بندے کے بارے میں۔ تو بعض زوڈیک سائنس جیسے ہمارے لیبرا اینڈ جیمنا، وہ تو ٹینشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس ڈیفیکلٹ سائن کے ساتھ کمپیٹیبلٹی جو ہے اس پر کافی مجھے ریسرچ کرنی پڑی۔ تو آج ہم اسی پہ نمبر وائز بات کریں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے ایریز، جسے حمل کہتے ہیں۔ اب ایریز اور اسکارپیو، ان کے لیے اب میں آپ کو ایک ایک لفظ میں بھی بتاؤں گی کہ ایک لفظ میں آپ کو سمجھ آئے کہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کمبینیشن کو دیکھیں نا، ایریز اور اسکارپیو کو، تو اس کا ہم صرف دھماکہ خیز کہہ سکتے ہیں، جسٹ بلاسٹ، دونوں کا ملنا۔ دونوں ہی سالڈ ہیں، بہت سالڈ ہیں، ایسے جیسے 2 شیروں کو آپ ایک کمرے میں بند کرتے۔ تو میرے لیے صرف دھماکہ خیزی کے علاوہ اور کوئی ورڈ ان کے لیے نہیں میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ اگر ان کو اپنا تعلق چلانا ہے، چل بھی سکتا ہے، کیوں نہیں چل سکتا؟ اگر یہ چلانا چاہتے ہیں تو انہیں شدید ترین ایمانداری کا ثبوت دینا ہوگا۔ اس تعلق کو چلانے کے لیے دونوں کو شدید ترین ایمانداری کا رویہ اپنانا ہوگا۔
اگر دونوں میں اتنا حوصلہ ہے کہ ہر بات کہہ اور سن سکیں، منہ پر کہہ بھی سکیں اور سن بھی سکیں، دونوں کو کہنے کا تو بڑا ملکہ حاصل ہوتا ہے لیکن سن نہیں سکتے، تو انہیں یہ حوصلہ پیدا کرنا ہوگا کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو ہمیں سننا بھی ہے. تو اگر آپ کہہ سن سکتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ ایریز جو ہوتا ہے یہ ہے بھڑکتی ایک سلگتی آگ، آسمان کی طرف جاتی ہوئی آگ، اور عقرب ہے برف کی چٹان. دونوں ایک دوسرے کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں. عجیب سی یہ ایک کمبینیشن ہے، لیکن پھر انہیں یہ ہے کہ انہیں صاف گوئی اور اس کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی ہوگی. اور جیسے آپ سمجھ لیجئے کہ حمل ہر بات منہ پہ کہہ دیتا ہے، بالکل صاف، اس کی کوئی ہڈن سائڈ نہیں ہوتی ہے، اس نے جو کہنا ہے اس نے منہ پر کہنا ہے. اور عقرب جو ہے اس کے لیے یہ بات بہت مشکل ہوتی ہے. اور جو عقرب کا ایک بالکل منہ پھٹ رویہ اور ایک شدت اور ایک ابسیشن کی طرح اگلے پہ رول کرنا، یہ حمل سے برداشت نہیں ہوتا. لہٰذا ان دونوں کو آئین بنانا چاہیے اپنے ساتھ، اپنے تعلق کا ایک حدود مقرر کرنا چاہیے، تب تو یہ چل سکتے ہیں، ورنہ ایک دوسرے کو ہلا کے رکھتے ہیں. اور اگر یہ نیگیٹو ہو جائیں، مقابلے بازی پر آ جائیں، جیسے آپ کمپٹیشن میں ہیں یا پالیٹکس میں ہیں، یعنی کہ آپ مد مقابل آ جائیں، تو دونوں پھر ایک دوسرے کو تباہ کر دیتے ہیں. لیکن اگر آپ دوستی میں ہیں، محبت میں ہیں، شادی میں ہیں، ریلیشن شپ پہ ہے، تو پھر آپ کو ایک آئین بنانا ہوگا اور مل کر چلنا ہوگا. یہ بہت اچھا ہو بھی سکتا ہے لیکن ہوتا نہیں عموماً. اب آ جاتا ہے عقرب اور ٹورس. یہ اس کے لیے میں اگر ایک ورڈ یوز کروں تو وہ ورڈ ہے پاورفل. بہت پاورفل کمبینیشن ہے، ایک دوسرے کے اپوزٹ بھی ہیں دونوں، اور ایک دوسرے سے شدید محبت کرتے ہیں. یہ لو کا ایک کمبینیشن ہے. دونوں کو اپنی آزادی بہت عزیز ہوتی ہے، اور یہ ایک دوسرے سے آپ سمجھ لیجئے زمین آسمان جتنے فرق ہیں. اپوزٹ ہے نا، جو کوالٹیز عقرب میں ہے وہ اسکارپیو میں، جو کوالٹیز ٹورس میں ہے وہ اسکارپیو میں نہیں ہے، جو اسکارپیو میں ہے وہ ٹورس میں نہیں. ٹوٹل ایک دوسرے کا اپوزٹ ہے، لیکن ان میں اپوزٹ تو ایک دوسرے کا ہے، لیکن اختلاف، جھگڑا، لڑائی نہیں ہے. ایک دوسرے کو مل کر تکمیل دیتے ہیں، مکمل کرتے ہیں. یہ کچھ اس طرح کے مضبوط شخصیات کے مالک ہیں، ان میں مخالفت نہیں پیدا ہوتی. اس کے بعد آ جاتا ہے عقرب اور جوزا، یعنی کہ اسکارپیو اینڈ جیمنائی. اس دونوں کے ساتھ کے لیے کیا میں کہوں، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے عذاب جان بھی بن سکتے ہیں. چاہیں تو اس رشتے کو چلا لے، لیکن دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے. جیسے جو اسکارپیو ہے اس میں جو یہ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ہے، بہت زیادہ شدت پسند ہے، انٹینس ہے. جیمنائی کے لیے یہ سہانے روح ہے، اسے یہ نہیں برداشت ہوتا کہ اسے کو ڈومینیٹ کرے یا اس کو obsessively اس کے پیچھے پڑ جائے، اس کو جکڑ لے، اپنے پنجوں میں جکڑ لے. یہ وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. کچھ سائنس ہیں جو اس میں کمفرٹ فیل کرتے ہیں، لیکن ناٹ جیمنائی. جیمنائی کے لیے تو یہ سہانے روح ہے کہ کوئی اس پر قبضہ جما لے. اس کو اپنی جو ہے نا آزادی، وہ اپنی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہے. اس کے جیمنائی کا خیال ہے کہ اس ساتھی ایک دوسرے کا ساتھ نبھانے کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ جان کا روگ بننے کے لیے. عقرب کو لگتا ہے، اسکارپیو کو لگتا ہے کوئی شخص اتنا ہلکا بھی ہو سکتا ہے، اتنا ہلکا. اسے جیمنائی بہت ہلکا لگتا ہے. اسے لگتا ہے کہ ایک انسان اتنا ہلکا نہیں ہو سکتا، پھر انسان میں کچھ تو وزن ہو. تو یہ باتیں ہیں جو ان کے ایک دوسرے کے لیے بہت زیادہ مشکل پیدا کر سکتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے اسکارپیو اینڈ کینسر. یہ بہت ہی جذباتی، اس کو میں کہوں گی ایموشنل ڈرامہ، میلو ڈرامہ. یہ تعلق ایسا ہے، اس میں یہ بہت جذباتی، اوور سینسٹیو، زود رنج، زود حس قسم کا ساتھ ہے. ان کو دونوں کو اگر یہ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ملتے ہیں، دونوں واٹر سائنز ہیں، تو ان کو تعین کرنا پڑے گا اپنی ترجیحات کا. بنیادی مسئلہ ان دونوں کا یہ ہوتا ہے، کینسر کا بھی اور اسکارپیو کا بھی، کہ یہ اپنے ساتھی کا سب کچھ ہونا چاہتے ہیں. ان کا دل چاہتا ہے کہ ان کا ساتھی جو ہے وہ ان کے قابو میں رہے، ان کے قبضے میں رہے، یا اس کے بارے میں انہیں ہر بات پتہ ہو. تو دونوں جو ہیں یہ ان کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ کون کیا کرے، کس کو کیا کرنا چاہیے.
انہیں بہت جلدی اپنی حدود طے کر لینی چاہیے، ورنہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے بہت بڑی مشکل بن سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اسکارپیو اور لیو۔ اب اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایک طرف اسکارپیو، ایک طرف لیو، دونوں ہی پاور سائنز ہیں۔ اس کو مجھے لگتا ہے کہ یہ میں اس کے لیے صرف خطرناک کا لفظ یوز کر سکتی ہوں، بہت خطرناک ہے اور مشکل ترین ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں ہی غیر معمولی طور پر مضبوط اور انا پرست ہوتے ہیں۔ یہاں پر جب پرابلم آتی ہے وہ ان کی ایگو میں آتی ہے، اتنے مضبوط، اتنے ایگو سینٹرک، اور اس کے ساتھ جو ایگو سینٹرک اور اس کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی دونوں میں صلاحیت بہت کم ہوتی ہے۔ دونوں خود کو عقل کل سمجھتے ہیں مائی ورڈ از the last word۔ تو یہ ایک دوسرے سے حسد اور رقابت کا شکار بھی ہوتے ہیں، ان میں کہیں نہ کہیں جیلسی آ جاتی ہے۔ تو یہ ان دونوں میں نا ایک چیز اور بھی ہوتی ہے کہ یہ دونوں کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کسی چیز کو مقصد بنا لیتے ہیں، وہ کرسی ہو سکتی ہے، وہ پوزیشن ہو سکتی ہے، کوئی بھی چیز ہوتی ہے، تو یہ اس کو مقصد بنا لیتے ہیں اور سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ اکثر یہ دونوں ایک دوسرے کے بالکل آمنے سامنے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، جسے ہم بالمقابل کہتے ہیں، یعنی اپوزٹ کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے آ کے مقابلے بازی میں آ جاتے ہیں۔ ان کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں، ان کی خاص طور پہ جو ان کے اصول ہیں نا، ان میں بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایک سیٹ آف رولز ہوتا ہے جو اپنی ذات کے لیے ہوتا ہے اور دنیا کے لیے کوئی اور اصول ہوتے ہیں، دونوں کے لیے دونوں میں یہی چیز ہے۔ دونوں میں وہ چیزیں جو طاقتور اور خطرناک لوگوں میں ہوتی ہیں، ان کا ساتھ چلنا ایسے ہے جیسے آگ پانی اکٹھے ہوں اور دونوں ہی ایک دوسرے کے وجود کے مخالف ہوں۔ اب اگر تو آپ ریلیشن شپ میں ہیں، پھر تو آپ کر سکتے ہیں، کمپرومائز کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اپنے حدود مقرر کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کمپٹیشن میں آ گئے ہیں، اگر آپ اس طرح سے ہیں کہ آفس میں مقابلہ کر رہے ہیں یا ویسے کسی طرح سے مقابلے میں ہیں، ناٹ ان اے لو ریلیشن شپ، تو پھر بہت مشکل ہوتی ہے، بہت خطرناک حالات رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں اسکارپیو اینڈ ورگو، سنبلا۔ اس کے لیے جو ورڈ ہے نا وہ ہے اعصاب شکن، بہت اعصاب شکن تعلق ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کے لیے۔ یہ دونوں کا مسئلہ یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو سبق سکھانے کی فکر میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کا اتنا امتحان لیتے ہیں کہ تھک جاتے ہیں، اور عموماً عقرب جو ہے وہ زیادہ تنگ کرتا ہے ورگو کو، کیونکہ وہ اس کو پہیلیوں میں الجھا کے رکھتا ہے، چیزوں کو الجھا دیتا ہے، اور جو سنبلا ہے وہ بھول بھلیاں کھیلنے کا ماہر ہے، مہمیں سلجھانا، پہیلیاں سلجھانا ان کا تو مشغلہ ہے، لیکن کبھی کبھار وہ ان بھول بھلیوں میں جان بوجھ کر گم جاتا ہے تاکہ کچھ دیر عقرب کے امتحانوں سے بچ جائے۔ عقرب مستقل سنبلا کو امتحان میں ڈال کے رکھتا ہے۔ اب یہاں پر اس ریلیشن شپ میں جو سنبلا، ورگو اور اسکارپیو کا ہے، اس میں اسکارپیو کو سمجھوتا کرنا چاہیے، کیونکہ دوسری صورت میں جو ورگو ہے وہ راستہ بدل لیتا ہے، کیونکہ ورگو جو ہے وہ ریلیشن شپ میں اتنے پرابلمس نہیں اس سے برداشت ہوتے، اس کے لیے راستہ بدلنا مشکل ہے، لیکن جب سامنے اسکارپیو ہو تو اس کو راستہ بدلنا آسان لگتا ہے، کیونکہ عقرب کے امتحان سے وہ تھک جاتا ہے، اس کو نہیں دل چاہتا اتنا زیادہ ہر وقت کمرہ امتحان میں بیٹھے رہنا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے عقرب اور میزان، لیبرا۔ یہ ایک مشکل ساتھ ہے، اس کے لیے ورڈ ہے مشکل، ڈیفیکلٹ۔ اور اس میں مشکل کیا ہے؟ ان دونوں کے نا اپنے ذاتی راز ہوتے ہیں۔ لیبرا ایک ایسا سائن ہے جس کے بہت سارے راز ہوتے ہیں، انڈر کرنٹ ہوتے ہیں، جس نے شطرنج پھیلائی ہوتی ہے لیبرا نے، اور یہی حال اسکارپیو کا بھی ہے۔ اب اسکارپیو کا تھوڑا امتیاز یہ ہے کہ یہ ہر کسی کی ہر بھید جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ اب لیبرا اور اسکارپیو دونوں کی زندگی میں کچھ ایسے راز ہوتے ہیں، کچھ شیڈوز ہوتے ہیں، کچھ سائے ہوتے ہیں جو یہ ڈسکس کرنا نہیں چاہتے۔ اپنے گوشے زندگی، ہر انسان کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے کچھ گوشے دوسروں سے شیئر نہ کرے، لیکن اسکارپیو سے یہ برداشت ہوتا ہے، اسے ہوتا ہے میں نے سارا کچھ جاننا، اور اس بات سے لیبرا کو بہت کوفت ہوتی ہے، بیزار ہو جاتا ہے لیبرا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ عقرب جو ہیں لیبرا، وہ اسکارپیو وہ لیبرا کے ساتھ تھوڑی سی زیادتی یہ کر جاتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ اکھڑ رویہ اپناتے ہیں، کیونکہ ان کو لیبرا ہلکا لگتا ہے، ان کو تمام ایئر سائنس ہلکے لگتے ہیں، ان کو یہ ہلکے اور بے سرے لگتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ریلیشن شپ ہے ادھر ان دونوں کو یہاں پر بھی ایک دوسرے کے ساتھ ڈیمانڈنگ ہونے میں اور ایک دوسرے کے ساتھ شکی ہونے کا خدشہ ہر وقت رہتا ہے، لہٰذا یہ ایک مشکل ساتھ ہے۔ اب آ جاتے ہیں اسکارپیو اینڈ اسکارپیو۔
انٹینس، اس میں انٹینسٹی ہے اور انٹینسٹی کے ساتھ ساتھ وحدت بھی ہے. یہ ساتھ تباہ کن بھی ہو سکتا ہے. انٹینس ہے نا، انٹینس اور وحدت، یہ اس میں ہے کہ چاہیں تو ایک یونٹ بنا کے دنیا فتح کر سکتے ہیں، لیکن اگر چاہیں تو ایک دوسرے کو تباہ کر سکتے ہیں، تباہ کن ہو سکتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. کیونکہ ایک واحد دنیا میں شخص ہے جو اسکارپیو کو سمجھ سکتا ہے، اور وہ ہے دوسرا اسکارپیو. تو جب دونوں ایک دوسرے کو سمجھ لیتے ہیں نا، تو اس کے علاوہ یعنی اسکارپیو مشکل سائن ہے، تو اس کے علاوہ اس وقت ایسے حالات ہوتے ہیں جب دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، تو پھر یہ ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ بھی کر لیتے ہیں. اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا ہے نا، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اگر یہ ہوتا یہ ہے کہ عموماً اگر آپ اسکارپیو کو دیکھیں تو ان کا ساتھ کامیابی سے چل جاتا ہے، دونوں جلدی سمجھ جاتے ہیں. اس تعلق میں کوئی کسی کو دھوکہ نہیں دے سکتا، اس لیے دونوں دلچسپ ساتھ تخلیق کر لیتے ہیں، جلدی سمجھ جاتے ہیں. اور اٹس آلویز گڈ. یہ مشکل ہوتا ہے یہ عقرب کے ساتھ چلنا، لیکن دوسرا عقرب چل لیتا ہے. اب آتے ہیں اسکارپیو اینڈ سیگیٹیریس. اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے، ڈفرینٹ، مختلف. یہ مختلف ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے پر بہت مشکل سے اعتماد کرتے ہیں. دونوں کی راہیں بہت مختلف ہوتی ہیں، ان کی سوچ کسی ایک نقطے پر متفق نہیں ہوتی. اور کاز کا ایک آپ کسی بھی کاز سے مل لیں، اس کا ایک بڑا منہ پھٹ سا سچا سا انداز ہوتا ہے، بے دھڑک بالکل اس نے بات کرنی ہے اس کو، کیونکہ وہ منافق نہیں ہوتا، اس نے جو کہنا ہوتا ہے اس نے وہی منہ پر کہہ دینا ہوتا ہے. اور یہ بات عقرب سے برداشت نہیں ہوتی. کوئی اتنا بے دھڑک، اتنا نڈر، اتنا منہ پھٹ ہو جائے، یہ اس سے برداشت نہیں ہوتا. اور اس کے بعد نا سیگیٹیریس کو لگتا ہے کہ جو یہاں سے جو میں نے آپ کو کہا تھا نا ڈفرینٹ، مختلف، یہاں سے وہ شروع ہوتی ہے بات. تو میں نے کیوں اس کو ڈفرینٹ کہا، مختلف کہا، کیونکہ سیگیٹیریس کو لگتا ہے کہ عقرب کسی خاص مشن پر ہے، اور عقرب جس مشن پر ہے، جو کام کر رہا ہے، یہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے. اس کو ہر وقت شک رہتا ہے کہ عقرب اپنا دشمن خود ہی بن سکتا ہے. کبھی جو ہے نا کاز کبھی اپنی صرف عقرب کی خاطر، کبھی دونوں کی خاطر. اکثر اوقات جو یہ سیگیٹیریس ہے نا، بڑے بڑے خطرے مول لے لیتے ہیں، یہ عقرب کے آگے دیوار بن جاتے ہیں. انہیں سم ہاؤ عقرب سے محبت ہوتی ہے. سیگیٹیریس سم ہاؤ لائک اسکارپیو، اور اسکارپیو کے لیے کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ کچھ اپنے ساتھ غلط کر لے گا، تو اس کو بچاتا رہتا ہے، اور اس کو بچانے میں کوئی بڑے خطرے مول لے لیتا ہے. اب آ جاتے ہیں اسکارپیو اینڈ کیپریکارن. اسکارپیو اینڈ کیپریکارن کے لیے ایک ہی لفظ ہے میرے پاس، اور وہ ہے کارآمد. ویری افیکٹو، ویری یوزفل. یہ اگر مل کر ٹیم بنا لے نا، اسکارپیو اینڈ کیپریکارن، تو انہیں کوئی تسخیر نہیں کر سکتا، کوئی انہیں ہرا نہیں سکتا. دونوں مضبوط بروج، اپنی جگہ انوینسیبل، ناقابل تسخیر ہے. لیکن اتنے ناقابل تسخیر ہونے کے باوجود ان میں دونوں میں ٹکراؤ کی یا مخالفت کی فیلنگ نہیں آتی، کیفیت نہیں آتی. دونوں بڑی جلدی دوست بن جاتے ہیں. کمپیٹیبلٹی ہے ان میں کوئی عجیب و غریب قسم کی، اور ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں، ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جو عقرب ہے نا، کیونکہ عقرب میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کوئی اسے بازی لے جائے تو اسے بہت تکلیف ہوتی ہے. دل ہی دل میں اسے بعض دفعہ نا اس کے اندر رقابت آتی ہے، کیونکہ اکثر جدی جو لوگ ہیں یہ جیت جاتے ہیں، جدی کو جیتنا آتا ہے اور یہ جیت کر ہی رہتا ہے. اس بات پر جب وہ بازی لے جاتا ہے نا، تو اسکارپیو کو تھوڑا سا اس بات پر وہ خفا ضرور ہوتا ہے، لیکن پھر خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے. وہ کہتا نہیں ہے، نہ بدلہ لیتا ہے جیتنے کا اسکارپیو سے، کیپریکارن سے بدلہ نہیں لیتا. وہ کہتا ہے اچھا جیت گیا تو میرٹ پر جیتا. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ اسکارپیو کسی کو کہے کہ یہ جیت گیا اور میرٹ پر جیت گیا، بٹ کیپریکارن کو وہ ایکسیپٹ کرتا ہے. دوسری طرف جو کیپریکارن ہے اس سے اکثر نہ اسکارپیو کی باتیں تکلیف دہ سی لگتی ہیں، پینفل سی لگتی ہیں، لیکن وہ اپنے اندر دل ہی دل میں تھوڑی دیر برا مانتا ہے، ناراض ہوتا ہے،
پھر اپنے فائدے کا سوچ کے اس کو معاف کر دیتا ہے. یہ دونوں میں کمپیٹیبلٹی کی وجہ ہے کہ دونوں دل میں ناراض ضرور ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کیپریکارن کسی سے ناراض نہ ہو، سب سے راضی ہو، اور اسکارپیو بھی سب سے راضی ہو. دونوں ایک دوسرے سے ساتھ دوست ہوتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ناراضگی بھی، اندر ہی اندر رقابت بھی، اور پھر کلین صاف پھر دوبارہ سے دوست. اب آ جاتا ہے عقرب اور دلو یعنی کہ ایکویریس. اسکارپیو اور ایکویریس، ان کے لیے کیا لفظ استعمال کیا جائے؟ وہ ہے جی مشکل ترین ویری ڈیفیکلٹ. ان کی شخصیات میں کچھ ایسی صورت ہے کہ کچھ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا، کچھ بھی، اور ساتھ چلنے کی انہیں کوشش کرنی پڑتی ہے، انہیں بیساکھیاں چاہیے ہوتی، مستقل ایک دوسرے کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے جو دونوں کو تھکا دیتی ہے. اب ایک بات یاد رکھیے، محبت ایک ایسی ڈور ہے جو چلا لیتی ہے. محبت اگر آپ ایک دوسرے سے ہے تو وہ ایک الگ بات ہے. ہم سن کی بات کر رہے ہیں. سن، اسکارپیو سن اینڈ ایکویریس سن ایک دوسرے کو تھکا دیتے ہیں، اور اس رشتے میں بہت زیادہ محنت کرنا فضول ہے، بالکل بیکار ہے. آپ یہ دونوں ایک دوسرے سے اتنے مختلف ہوتے ہیں کہ کتنی بھی کوشش کر لیں یہ ساتھ نہیں چل سکتے. لیکن چونکہ ساتھ چلنا بھی ہے، کام کرنا ہے یا رہنا ہے، جو بھی رشتہ ہے، تو اس میں پھر یہ ان کو کرنا چاہیے جلد از جلد کوئی آئین بنا لیں، کوئی کانسٹیٹیوشن بنا لیں، قوانین وضع کر لیں تاکہ آپ کی اور آپ سے وابستہ سب کی عافیت رہے. کوئی آئین چلا سکتا ہے. یہ اتنے مختلف ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں اسکارپیو اور پائسس. اس کے لیے ایک لفظ ہے حیران کن طور پر، اور وہ ہے بہترین. بیسٹ کمپیٹیبلٹی اسکارپیو کی ہوتی ہے پائسس کے ساتھ. ان میں کیونکہ ان میں ایک دوسرے کے حوالے سے کچھ وجدانی روحانی پن ہوتا ہے. ان میں اگر یہ لو ریلیشن شپ میں ہے نا تو دس از اے بیسٹ لو ریلیشن شپ. اسکارپیو اینڈ پائسس دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ نا روحانی سا تعلق بن جاتا ہے، اور بڑی جلدی ملتے ہی بہت جلد ایک دوسرے کے لیے بالکل بہت ضروری نہیں ہوتا، جیسے کوئی بہت ضروری ہے مسٹ فار لائف، وہ بن جاتے ہیں. اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی بہت زیادہ بڑھتی ہے، پھلتی پھولتی ہے. اور غالباً پائسس وہ واحد شخص ہے جس پر عقرب کو اعتماد ہوتا ہے. اگر وہ ٹرسٹ کرتا ہے نا عقرب کسی پہ، تو چند ایک بروج ہیں جن پر وہ کرتا ہے، ان میں سے ایک عقرب ہے. لیکن یہاں بھی عقرب جو ہے لمیٹڈ ٹرسٹ، ویسے فل ٹرسٹ ہے، لیکن عقرب کو لگتا ہے کہ جو پائسس ہے نا یہ میرے راز نہیں رکھ سکے گا. پائسس جو ہیں وہ کسی دھن میں آ کر، پوری چاند کی رات ہو، سمندر کا کنارہ ہو، ہوا چل رہی ہو، تو بس پھر ان کو نشہ سا آ جاتا ہے. پھر یہ ان سے کچھ بھی پوچھ لو یہ بتا دیتے ہیں. یہ چیز پائسس اور کینسر دونوں میں ہوتی ہے. تو اس کو عقرب کو لگتا ہے کہ یہ میرے جو راز ہیں کسی کے آگے کھول سکتا ہے، لہٰذا وہ اعتماد تو کرتا ہے لیکن راز نہیں دیتا. دوستو یہ تو تھی اسٹرالوجی جس میں ہم نے عقرب کے بارے میں بات کی. اسٹرالوجی کے حوالے سے آپ کو کچھ باتیں ٹیرو کارڈ کے حوالے سے بھی بتانی ہے. یہ میری کتاب ہے ٹیرو کارڈ، جس میں میں نے بڑی ڈیٹیل میں اردو میں لکھی ہے ٹیرو کارڈز کے حوالے سے. تو اس میں آپ کو جو بتانا ہے وہ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسکارپیو کی، تو اسکارپیو کے لیے جو کارڈ ہے وہ ہے کوئین آف کپس. کوئین آف کپس اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک روحانی اور وجدانی شخصیت ہے. جب بھی ہم کارڈز میں اسٹڈی کرتے ہیں، کسی کو مافوق الفطرت اثرات دیکھنے ہیں، نیگیٹو انرجی دیکھنی ہے، میجک یا کچھ اس طرح سے دیکھنا ہے، یا جب ہم نے کوئی ہڈن چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، تو وہاں پر اگر ایک کوئین آف کپس آ جائے تو یہ بھی اس حوالے سے بھی دیکھی جاتی ہے. اور اس میں جو بیسک جو اس کارڈ کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک آرٹسٹک ہے، جذبات کی ملکہ ہے. اسکارپیو جذبات کی ملکہ ہی ہوتے ہیں، اور یہ اپنے اور دوسروں کی جذبات کی گہرائی ناپنا ان کی زندگی کا مشن ہوتا ہے. اور یہ تعلقات کو آزمانا چاہتی ہے تاکہ دعووں کی حقیقت جان سکے. اسکارپیو کی یہ بہت بڑی عادت ہے کہ وہ آپ اس کے سامنے کوئی دعویٰ کرے تو وہ آپ کو آزمائے گا ضرور. تو روایتی طور پر ہم کوئین آف کپس کو محبوبہ کہتے ہیں کارڈز میں. اگر ہم لو کی ریڈنگ کر رہے ہیں اور اس میں کوئین آف کپس آ جائے تو یہ ظاہر کرتی ہے لو.
اور خاص طور پر اگر فیمیل کی ریڈنگ میں کوئین آف کپس آ جائے تو یہ ظاہر کرتی ہے کہ جس مرد کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے یا دیر از اے مین جس کی بہت زیادہ فوکس توجہ ہے آپ کے اوپر، جو آپ کو بہت غور سے دیکھ رہا ہے۔ دوستو یہ تھا ہمارا اسکارپیو کا راؤنڈ اپ سے زندگی صحت رہی تو اگلے ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔